اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد. القول فی الاجازت والرد. مباحث بیع فضولی میں سے ایک بحث اور اہم ترین بحث اجازہ والرد. اما الکلام فی الاجازہ فیقع تارۃ فی حکمها وشروطها واخرى فی المجیز وثالثۃ فی المجاز. جو اجازہ کی بحث ہے اس میں تین اہم رئیسی مسائل ہیں. پہلا مسئلہ فی حکمها وشروطها، یعنی حکم الاجازہ وشروط الاجازہ، هذا مبحث الاول. واخرى دوسری بحث فی المجیز، اجازت دینے والا جو کہ مالک ہے. وثالثۃ فی المجاز، اور جس کی اجازت دی جا رہی ہے، اور وہ ہے مجاز یعنی العقد المجاز، جس کی اجازت دی جاتی ہے. مرحلہ اولا جو کہ پہلا مرحلہ ہے، جو کہ حکم اجازہ شروط اجازہ، فرماتے ہیں کہ اما حکمها یعنی حکم الاجازہ فقد اختلف القائلون بصحة الفضول بعد اتفاقهم على توقفها على الإجازة في كونها كاشفة بلے فقد اختلف القائلون، جو قائلین ہیں، کس چیز کے قائل؟ بصحة الفضولی، سے بیع فضولی، عقد فضولی کی صحت کے جو قائل علماء ہیں، جو کہ مشہور رائے ہیں، انہوں نے اختلاف کیا ہے. اختلاف کا متعلق بات میں آ رہا ہے بعد اتفاقہم، اس بات پر اتفاق کے بعد کہ علی توقفها بلے صحت فضولی موقوف ہونے پر، علی الاجازہ اجازہ پر موقوف ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سب کہتے ہیں کہ بیع فضولی کی صحت کے قائل ہیں، اس اتفاق کے ساتھ کہ یہ صحت بیع فضولی اجازہ مالک پر موقوف ہے. لیکن اختلاف کہاں ہوا ہے؟ اختلف فی کونہا، یہ اجازہ جس کے ہونے پر سب کا اتفاق ہے، یہ اجازہ فی کونہا کاشفہ، یہ اجازہ کاشفہ ہے یا ناقلہ ہے، او ناقلتاً، جیسے ایک بات مارا ہے. کاشفہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بمعنی انہو ان الشأن یحکم بعد الاجازہ، اجازہ مالک کے بعد حکم کیا جاتا ہے. کیا حکم؟ بحصول آثار العقد من حین وقوعہ، عقد کے آثار کے حصول کے بارے میں حکم کیا جائے گا. من حین وقوعہ، من حین وقوع العقد. فرض کیجئے جمعے کے دن فضولی نے عقد کو انجام دیا ہے، اور آج یوم الاحد کو مالک نے کیا کہا؟ اجزتو او رضیتو او امضیتو، اس طریقے سے. تو پھر یوم الجمعہ سے ہی آثار عقد، نقل و انتقال، یہ تمام چیزیں جو ملکیت جو کہ آثار عقد میں سے ہے، یہ چیز حاصل ہوگی جمعے کے دن سے. گویا حتی کأن الاجازت وقعت مقارنة للعقد، گویا آپ یوں سمجھیں کہ یوم الاحد کو آج اجزتو کہنا، گویا اجازہ اس عقد کے مقارن ہی واقع ہو گیا ہے. یعنی رضا کا اظہار جو یوم الاحد میں کر رہا ہے، گویا یہ رضا مقارن ہے اس عقد کے ساتھ، یعنی عقد کے ساتھ ہی یہ اجازہ واقع ہو گیا. یہ ہے، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ آنے والی ہے. یہاں اشارہ ہے کہ کاشفہ کی پھر جو ہے تین قسمیں ہیں. کاشفہ حقیقی پھر دو قسموں کی طرف تقسیم ہوتی ہے، کاشفہ حکمی ہے، وہ تفصیل بعد میں آئیں گی. او ناقلتاً، جو رئیسی حکم یہاں بیان ہو رہا ہے کہ جو علماء میں یا کاشفہ ہونے کے بارے میں یا ناقلہ ہونے کے. پھر کاشفہ میں کیا تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ آنے والی ہے. ناقلہ یعنی کیا مطلب؟ بمعنی ترتب آثار العقد من حین الاجازہ حتی کأن العقد وقع حال الاجازہ، گویا عقد اجازہ کے وقت جو ہے واقع ہوئی ہے. خلاف کاشفہ میں گویا اجازہ حین العقد واقع ہو گیا ہے، مقارن للعقد واقع ہو گیا، یہ اوپر بیان ہو گیا. اما اجازہ کو ناقلہ مانے تو گویا عقد گویا حین الاجازہ، یعنی اجازہ جس دن، مثلا جمعے کے دن عقد واقع ہو گئی،
اور یوم الاحد کو آج اگر مالک اجزتو کہے اور اس کو ناقلہ مانے تو گویا وہ عقد ابھی گویا آج واقع ہو گئی۔ تو اس کا ثمر ظاہر سی بات ہے جو ہے کوئی اثر جو ہے حین العقد مترتب نہیں ہوگا، اجازت کے بعد ہی آثار عقد مترتب ہوں گے جو کہ ملکیت نقل و انتقال ہے۔ ان دو باتوں میں جو ہے اختلاف ہے کہ بلے ان علماء کے درمیان کہ آیا یہ کاشفہ ہے یا ناقلہ ہے۔ فالاکثر علی الاول، جو اکثر فقہا ہیں مشہور ہے وہ اول پر ہے، یعنی اجازت کاشفہ ہونے کے بارے میں۔ واستدل علیہ کما عن جامع المقاصد والروضہ، یہاں سے آگے جنہوں نے کاشفہ ہونے کو اختیار کیا ہے انہوں نے اس بات پر استدلال کیا ہے، اور استدلال کی طرف محتاج ہونے کی وجہ اور ضرورت چونکہ حسب الظاہر ابھی تک اجازہ آیا نہیں ہے اور آثار مترتب ہو رہے ہیں، تو گویا یہ ظاہراً سبب مکمل ہونے سے پہلے ہی مسبب جو ہے مترتب ہو رہا ہے، علت مکمل ہونے سے پہلے ہی معلول وجود میں آ رہا ہے۔ عقد جو کہ اجازہ اور طیب نفس کے ساتھ مکمل ہوتی ہے، مکمل ہونے سے پہلے ہی گویا ملکیت جو کہ معلول ہے اور عقد علت ہے، ملکیت جو کہ مسبب ہے اور عقد کیا ہے، سبب ہے، اور عقد میں طیب نفس مالک کا ہونا ضروری ہے۔ تو بھئی ابھی تک طیب نفس اور رضائے مالک اور اجازہ مالک ابھی تک متحقق نہیں ہوا، ہونے سے پہلے ہی کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یوم الجمعہ سے ہی آثار مترتب ہوں گے؟ تو یہ اسی لیے استدلال کی طرف محتاج ہے، استدلال کی طرف محتاج ہے کہ بھئی سبب مکمل ہونے سے پہلے یا علت تام ہونے سے پہلے کیسے وہ آثار پہلے مترتب ہوا۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ یہاں جو استدلال کیا تقریباً 3 ادلہ سے تمسک کیا ہے۔ واستدل علیہ کما عن جامع المقاصد والروضہ، کیا پہلی دلیل؟ بأن العقد سبب تام فی الملک، بلے عقد سبب تام ہے فی ملکیت میں، اجازت کی طرف ہم محتاج نہیں، اجازت جزء عقد نہیں ہے، بلے کیسے آپ نے عقد تام ہے کہا؟ بلے عقد جو ہے سبب تام ہے لعموم قوله تعالی اوفوا بالعقود، اوفوا بالعقود، یہ جو عقود ہے جو کہ الف لام کے ساتھ العقود، یہ عقد فضولی کو بھی شامل کرتا ہے، یہ لفظ عمومیت کے ساتھ، جب یہ عقد صدق آتی ہے اس کے اوپر تو پھر جو ہے وہاں پر اوفوا بالعقود وجوب وفا بھی اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ وتمام العقد فی الفضولی انما یعلم بالاجازہ، اب جو ہے عقد تمام ہونے کے بارے میں ایک علامت بات میں آ رہی ہے، ایک نشانی، وہ کیا ہے؟ اجازت کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اجازت داخل ہے اس عقد میں اور عقد جزء سبب ہے اور اجازت جزء دیگر، اس طرح نہیں ہے، بلکہ اجازت ایک علامت ہے۔ بلے کاشف ہے اس بات سے، کس بات سے کاشف ہے؟ یعنی اجازت کشف کر رہی ہے کہ بھئی عقد تمام ہوئے، عقد تام ہے، عقد بلے وہی جو یوم الجمعہ میں فضولی نے انجام دیا ہے وہی سبب تام ہے، اس کے لیے علامت کی حیثیت کاشف ہے اس چیز سے، نہ ان کی سبب ہونے میں یہ مؤثر ہے۔ بلے جب ایسا ہے تو پھر فَإِذَا أَجَازَ تَبَيَّنَ كَوْنُهُ، کون العقد یعنی تامن تام ہے، یوجب ترتب الملک علیہ، اسی عقد پر ہی جو ہے ملک مترتب ہونے کا موجب ہے۔ خوب کہتے ہیں کہ وَإِلَّا، اگر اثر مترتب نہ ہو، یوں کہیں یا یوں کہیں کہ جو ہے عقد سبب تام نہیں ہے، ہم نے اوپر یہ کہا کہ عقد سبب تام ہے، اگر ہم کہیں کہ وَإِلَّا، اگر ہم سبب تام ہونے کو نہ مانیں اور نتیجے میں اثر اسی عقد پر مترتب نہیں ہوتا ہے، یوں کہے تو پھر کیا بات لازم آئے گی؟ اشکالیہ لازم الا یکون الوفاء بالعقد بل خاصتاً بل به مع شیء آخر، اگر عقد کے علاوہ، عقد فضولی کے علاوہ کوئی اور چیز بھی مؤثر ہوتی اس عقد کی تمامیت میں جو کہ اجازہ مالک ہے، تو پھر اوفو بالعقود میں
جو وجوب وفا ہے وہ وفا بالعقد، خاص طور پر عقد کا ذکر نہیں ہوتا تنہا عقد کا، بل اس عقد کے ساتھ مع شیء آخر، وہ دوسری چیز جو کہ مؤثر ہے عقد کے سبب تام ہونے میں، اس کے ساتھ جو ہے اوفو کا حکم ہوتا۔ وجوب وفا کا متعلق صرف عقد نہیں ہوتا، بلکہ عقد کے ساتھ وہ دوسری چیز جو کہ مؤثر ہے، جس کے ذریعے سے آپ کہتے ہیں کہ مثلاً آثار حاصل ہوتے ہیں، وہ بھی اس کی چیز کے ساتھ ہونی چاہیے تھا۔ مثلاً آپ یوں کہیں کہ اوفو بالعقد مع شیء، وہ شیء مثلاً مع اجازت المالک، اس طریقے سے، حالانکہ وجوب وفا کا متعلق عام ہے بلے، اور وہ ہے عقود، نہیں کہ وہ شیء دیگر جو کہ اجازہ ہے، تو وہ داخل نہیں ہے سبب کے مؤثر ہونے میں۔ اگر اجازہ کا دخل ہوتا تو یعنی سبب خود عقد تام، بلے عقد سبب تام نہ ہوتا، بلکہ عقد کے ساتھ اجازہ بھی مؤثریت میں اجازہ بھی شریک ہوتا، تو پھر جو ہے اوفو بالعقود میں اوفو بالعقود مع الاجازہ، اس طریقے سے، تب جو ہے وہ وجوب وفا کا حکم ہوتا۔ اب جو ہے وجوب وفا کا متعلق تنہا عقود ہیں، اور عقود جو ہے شامل عقد فضولی بھی کرتا ہے، اور یہاں کسی اور چیز کا ذکر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر عقد تام اور سبب تام یہی عقد ہی ہے، اجازہ مؤثریت ہونے میں داخل نہیں ہے، اس عقد کو مؤثر بنانے میں داخل نہیں ہے۔ لہٰذا خلاصۃ الکلام، جب سبب تام یہی عقد ہے تو پھر آثار یہ اشکال سامنے نہیں آتا ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے کیسے ملکیت کو مترتب کیا یوم جمعہ سے، ایھا الکاشفیون، اے اہل کشف، کیسے آپ لوگوں نے بھلے ملکیت کو ثابت کیا یوم جمعہ سے، وحالان کہ ابھی تک اجازہ نہیں آیا ہے، اور یہ اس چیز کا موجب بنتا ہے کہ جو ہے سبب تام ہونے سے پہلے، علت تامہ آنے سے پہلے ہی معلول متحقق ہو گئی۔ یہ اشکال نہیں آئے گا یہاں پر، کیوں؟ ہم نے یہ کہا کہ جو ہے عقد ہی سبب تام ہے، اجازہ کے ذریعے سے سبب تام نہیں ہے، اجازہ علامت ہے، کاشف ہے اس چیز سے کہ عقد سبب تام ہے، یہ بتانے کے لیے، نہیں کہ عقد کو سبب تام بنانے میں یہ اجازہ داخل ہے، تاکہ وہ اشکال سامنے آ جائے کہ جو ہے اجازہ آنے سے پہلے کیسے ملکیت اور آثار وغیرہ مترتب ہوتے ہیں، یہ اشکال نہیں آئے گا۔ یہ پہلا جواب ہے اور پہلی دلیل ہے جو اہل کشف نے اور کاشفیون نے اور جو قائلین بے اجازہ کاشفہ ہیں انہوں نے یہ پیش۔ دوسری دلیل، خوب وَبِأَنَّ الْإِجَازَةَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْعَقْدِ، یہ پہلا مقدمہ۔ اجازہ کا متعلق کیا ہے؟ عقد ہے، فہیہ، اور یہ اجازہ رضاً بمضمونہ، اجازہ کا متعلق عقد ہے، یعنی کیا مطلب؟ اجازہ رضا کا نام ہے، کس چیز کے لیے رضا؟ بمضمونہ، اس عقد کا جو مضمون ہوتا ہے اس کے بارے میں راضی ہونا ہے۔ ولیس، اور یہ مضمون عقد نہیں ہے مگر ہے تو کیا ہے؟ الا نقل العوضین من حین العقد، عوضین یعنی مبیع اور ثمن یا مثمن اور ثمن کا نقل من حین العقد، یہ مضمون عقد ہے، یہ مضمون عقد ہے۔ تو جب مضمون عقد نقل اور انتقال من حین العقد ہے اور اجازہ کا بھی متعلق یہی مضمون ہے، تو یہ بات کاشفہ ہونے کے ساتھ منسجم ہے۔ یہ دلیل ہے کشف والوں کی کہ بھائی اجازہ کا متعلق عقد ہے اور عقد کا مضمون کیا ہے؟ بلے اور اجازہ اس کے ساتھ تعلق رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں راضی ہوں مضمون عقد کے بارے میں، اور مضمون عقد کیا ہے؟ نقل و انتقال من حین العقد، نہیں کہ من حین الاجازہ، نہیں، حین العقد سے جو ہے نقل و انتقال، یہ مضمون عقد ہے، اور جب من حین العقد سے نقل و انتقال یہ مضمون عقد ہے تو اجازہ اسی کے بارے میں راضی ہونے کا نام ہے۔ تو یہ ہے، یہی ہے، اسی کو کاشفہ کہا جاتا ہے۔ کاشفہ یعنی کیا مطلب؟ نقل و انتقال من حین العقد، بس اجازہ کا بھی متعلق یہی مضمون عقد ہے، تو پھر یہ
منسجم ہے اور مناسب ہے کس چیز کے ساتھ؟ اجازہ کاشفہ ہونے کے ساتھ۔ تو اس دلیل کو گویا آپ یوں کہیں کہ جو ہے ان الاجازہ متعلقۃ بالعقد، یہ ایک مقدمہ ہے، اور اس کے بعد فہی رضاً بمضمونہ، یعنی فہی الاجازہ رضاً بمضمون العقد، یہ ایک مقدمہ ہے۔ ولیس هذا المضمون الا نقل العوض من حینہ فثبتت النتیجہ، نتیجہ کیا؟ ان الاجازہ ہی هذه، یعنی اجازہ الکاشفہ، کاشفہ ہونے کے ساتھ یہ بات منسجم ہے۔ یہ دوسری دلیل۔ تیسری دلیل کیا ہے؟ وعن فخر الدین فی الایضاح الاحتجاج لهم بأنها لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود لأن العقد حالها عدم۔ انتہا۔ یہ جو تیسری دلیل ہے حقیقت میں فخر الدین، بلے فخر الدین سے منقول ہے کتاب ایضاح میں۔ کیا؟ الاحتجاج لهم، ان کے لیے احتجاج، ان کے لیے استدلال، کون؟ جو قائلین بکشف ہے۔ بأنها، یہ اجازہ، لو لم تکن کاشفتاً، اگر اجازہ کاشفہ نہ ہو تو لزم تأثیر المعدوم، معدوم کا مؤثر ہونا لازم آ جائے گا، اور معدوم سے مراد ہے عقد لفظی۔ فی الموجود، موجود میں مؤثر ہونا لازم آئے گا، اور موجود کیا ہے؟ ملکیت، نقل و انتقال، جو کہ اثر ہے۔ لأن العقد حالها عدم، بلے اور عقد کی صورتحال کیا ہے؟ عدم ہے۔ تو یہ جو عبارت ہے، یہ اگرچہ اس عبارت میں بھی کچھ مناقشات ہیں کہ جو ہے بھئی فخر الدین نے ایضاح میں جو عبارت نقل کی ہے وہ ان کے حق میں استدلال نہیں کیا ہے بلکہ حکایت کی ہے، کوئی بات نقل کی ہے، یہ مقام استدلال میں نہیں ان کے حق میں۔ علی کل حال شیخ اعظم کے نقل کے مطابق کہ بھئی یہ جو عقد فضولی ہے، اگر اس میں ہم اجازہ کو کاشفہ نہ مانے تو کیا لازم آ جائے گا؟ یعنی ناقلہ مانے تو مثلا 2 دن پہلے عقد واقع ہو گئی ہے اور 2 دن بعد ابھی جو ہے اجازہ آ رہا، اور اس اجازہ کو ناقلہ کہیں کاشفہ نہ کہیں، تو وہ جو عقد لفظی اور قولی جو کہ معدوم ہو گیا، چونکہ متصرم الوجود ہے، وہ الفاظ ادا ہو گئے، معدوم ہو گئے الفاظ، عقد منعدم ہو گیا، ختم ہو گیا، وجود ہی نہیں ہے اس عقد کا، وہ الفاظ منصرم الوجود ہو گئے۔ تو اب ایک معدوم چیز جو کہ وہ عقد جو ختم ہو گئی ہے وہ کیسے مؤثر ہو سکتی ہے موجود میں، جو کہ ابھی ملکیت ابھی ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ بلے لأن العقد عدم ہے، چونکہ حال الاجازہ عدم، جس طرح سے اجازہ جو ہے منعدم ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، اسی طرح سے عقد بھی یہ متصرم الوجود ہے، باقی رہنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ تو بس وہ عقد جب ختم ہو گئی اور اس پر جو ہے اثر مترتب نہ ہو اسی وقت ہی، اور ہم ناقلہ کہیں یعنی 2 دن بعد ابھی اثر سامنے آئے گا، وہ چیز جو 2 دن پہلے گزر گئی، ختم ہو گئی، وہ آج دوسرے دن تیسرے دن کیسے اس کا اثر ظاہر ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ناقلہ کہنے کی صورت میں وہ عقد جو کہ متصرم الوجود ہے، جو کہ زمانی چیز ہے، ختم ہو گئی ہے، وہ 2 دن بعد دوبارہ اپنا اثر دکھانا شروع کرے، یہ معقول نہیں ہے۔ اسی لیے کاشفہ کہیں تعین کی، جس وقت عقد وجود میں آئی ہو اسی وقت ہی اثر بھی ظاہر ہوگا۔ یہ تیسری دلیل ہے۔ تو اب شیخ اعظم انصاری تینوں وجوہات پر جو کہ کاشفہ ہونے پر 3 دلیلیں پیش کی ہیں، سب پر شیخ معترض ہیں۔ وَيَرِدُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، وجہ اول میں انہوں نے کیا کہا؟ کیونکہ یہاں پھر تینوں وجوہات کو ایک ایک کر کے رد کرنا ہے، تو وجہ اول کا خلاصہ ذہن میں ہو، وہ یہ کہ بھئی سبب تام عقد ہے، اجازہ مؤثر نہیں ہے، اجازہ صرف علامت ہے، کاشف ہے، یہ بتانے کے لیے کہ سبب تام عقد ہی ہے۔
تو اس پر یہ اشکال وارد ہوگا کہ انہو ان ارید بکون العقد سببا تاما، اگر عقد کے سبب تام ہونے سے یہ ارادہ کیا گیا ہے کہ کونہو یہ عقد علتا تامتا للنقل، علت تام ہے نقل کے لیے، اذا صدر عن رضا المالک، رضا مالک سے اگر یہ عقد صادر ہو تو یہ عقد ہی سبب تام ہے، اگر یہ مقصود فہو مسلم، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، رضا مالک سے عقد صادر ہو تو یہ عقد ہی سبب تام ہے اور یہی نقل انتقال کے موجب ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ الا ان بالاجازہ، مگر اجازت کے ذریعے سے، لا يعلم تمام ذلك السبب، لیکن بعد میں مگر جو ہے فضولی نے جو انجام دیا ہے اور بعد میں اجازہ اگر آ جائے، تو یہ اجازہ کے ذریعے سے نہیں پہچانا جا سکتا ہے، نہیں معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے وہ عقد رضا مالک سے مقرون برضا المالک ہونا یہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ ولا يتبين كونه تاما، اور یہ اس سبب کا تام ہونا معلوم نہیں ہوتا، کیوں؟ اذ الاجازت لا تکشف، اجازت اس چیز سے کاشف نہیں ہے، ان مقارنت الرضا، وہ عقد جو اجازہ ہمیں اس قدر اجازہ میں قوت نہیں ہے کہ یوم الاحد جو آج کے دن اجازہ واقع ہو گیا، وہ اجازہ یہ بتائے کہ یوم الجمعہ میں جو عقد فضولی سے واقع ہوئی ہے وہ عقد مقارن برضا مالک تھی، یہ اجازہ یہ ہمیں نہیں بتاتا ہے۔ پھر کیا ہے اجازہ میں؟ غایت الامر ان لازم صحت عقد الفضولی، عقد فضولی کی صحت پر چونکہ ادلہ ہے، اس کے صحت کا لازمہ کیا ہے؟ کونہا، یہ اجازہ کیا ہے؟ قائمتا مقام الرضا المقارن، قائم مقام رضائے مقارن ہے، یعنی اجازت گویا رضائے متأخر ہے لیکن قائم مقام رضائے مقارن ہے، یہ مراد ہے۔ فیکون اللہ، بس اجازت کے لیے ہے کیا؟ مدخل فی تمامیت السبب کالرضا المقارن، جس طرح سے رضائے مقارن، مالک کی رضا مقارن ہونا عقد کے سبب تام ہونے میں دخل ہے، اسی طرح وہ اجازت جو متأخر بعد میں آ رہا ہے، وہ اجازت جو کہ قائم مقام رضائے مقارن ہے، اس اجازت کے لیے بھی دخل ہے سبب کے تام ہونے میں۔ فلا معنی لحصول الاثر قبلها، کوئی معنی نہیں رکھتا ہے کہ جو ہے اثر حاصل ہو، ملکیت نقل انتقال قبل الاجازت، اجازت سے پہلے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آپ اگر یوں کہیں کہ جو ہے بھئی اجازہ کاشف ہے، کس بات سے کاشف ہے؟ کہ وہ عقد مقرون برضا مالک ہونے سے کاشف نہیں، یہ اس حد تک قوت نہیں ہے اجازہ میں، بلکہ ہم یہ کشف کرتے ہیں چونکہ ادلہ قائم ہے اس بات پر کہ عقد فضولی صحیح ہے، عقد فضولی صحیح ہونے کا مطلب ہے کہ بعد میں جو اجازہ آ رہا ہے یہ اجازہ قائم مقام رضائے مالک جو کہ مقارن عقد ہے، مقارن عقد ہونے کے ساتھ جو عقد کے ساتھ مقارن ہونے جو کہ رضائے مالک شرط ہے، اس رضائے مقارن کے قائم مقام ہے یہ اجازہ متأخرہ۔ یہ معنی ہے جب رضا مالک جو کہ مقارن ہونا داخل ہے کس چیز میں؟ عقد کے تام ہونے میں، تو جو قائم مقام رضائے مالک جو کی اجازت وہ بھی دخالت رکھتا ہے عقد کے تام ہونے میں، لہٰذا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ جو ہے عقد تام سبب عقد تام ہی ہے اور اجازت صرف اس سے کشف کرتا ہے تام ہونے سے، یہ بات درست نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بات یہاں تک تمام ہو گئی۔ آگے بڑھ کے شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے جواب دیا وَمِنْهُ يَظْهَرْ فَسَادُ تَقْرِيرِ الدَّلِيل، اسی دلیل اول کو ایک اور شکل میں جو ہے ایک اور صورت میں بعض فقہا نے پیش کیا ہے کہ جس کو ظاہراً شہید کا حوالہ ہے، شہید نے روضہ میں اسی دلیل کو کسی اور سیاغت میں پیش کیا ہے کہ شیخ فرماتے ہیں جو میں نے جواب دیا بھی اس سے وہ جو دلیل کی تقریر ہے وہ فاسد ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ انہوں نے کس طرح سے پیش کی ہے دلیل کو؟ بِأَنَّ الْعَقْدَ الْوَاقِعَ جَامِعٌ لِجَمِيعِ الشُّرُوطِ، جو عقد واقع ہو گئی ہے فضولی سے وہ تمام شروط کو جمع کر رہی ہے۔ وَكُلُّهَا حَاصِلَةٌ إِلَّا رِضَى الْمَالِكِ، سب کے سب حاصل ہے سوائے رضائے مالک کے۔ فَإِذَا حَصَلَ بِالْإِجَازَةِ، اب یہ رضائے مالک اگر حاصل ہو جائے اجازت کے ذریعے سے تو عَمِلَ السَّبَبُ عَمَلَهُ، سبب جو کہ عقد ہے، عقد تام ہے، عقد ہی سبب تام ہے، وہ اپنا اثر دکھائے گا، عقد
ہین العقد سے ہی اثر دکھائے گا۔ تو اس طریقے سے دلیل پیش کی ہے، یعنی یہ جو دلیل ہے جو شہید ذکر کرنا چاہتے ہیں، اس شیخ مصنف فرماتے ہیں کہ جو میں نے بیان کیا اس سے اس کا فساد واضح ہو گیا، اس کا فساد واضح ہو گیا۔ پہلے یہ کہ جو ہے یہ دلیل اول ہے جو انہوں نے بیان کی، اس دلیل میں کیا ظاہراً فرق آپ لوگ محسوس کر رہے ہیں، آپ لوگ دیکھیں۔ لیکن ظاہراً یہاں پر یہ ہے کہ چونکہ دلیل اول میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جو ہے اجازہ کاشفہ ہے سبب تام سے، لیکن یہاں اجازہ کاشفہ نہیں مانتے سبب تام سے، نہ یہ جز کی حیثیت رکھتا ہے یہ اجازہ، نہ کشف ہے، بلکہ یہ اجازہ رضا کا نام ہے۔ کس چیز کی یعنی اجازہ رضا ہے، کس بات کے بارے میں کہ عقد سبب تام ہونے کے لیے یہ رضا ہے، اجازہ یعنی رضا ہے بسببیت العقد، کہ شرعاً مالک کے لیے یہ سبب تام ہونے کے بارے میں رضا کا نام ہے۔ نہ میں اس کو کاشف مانتا ہوں سبب تام سے، بلے نہ جو ہے اس کو جزء علت مانتا ہوں، نہ جزء سبب مانتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس اجازہ ہی رضا ہے، اجازہ رضا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں شہید۔ بھلے تو شیخ فرماتے ہیں کہ شہید نے یہ جو کہا کہ تمام شروط حاصل ہیں سوائے رضا مالک کے، اب یہ جب رضا حاصل ہوگی کس کے ذریعے سے؟ اجازت کے ذریعے سے، اجازت کے ذریعے سے رضا حاصل ہونا، رضا کس کے بارے میں کہ عقد ہی سبب تام ہے، تو پھر وہ سبب تام جو ہے اپنا اثر دکھائے گا۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھیں تعبیرات الگ الگ ہے، باقی مطلب وہی ہے جو اوپر بیان ہو گیا ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ إِذَا اعْتَرَفَ أَنَّ رِضَى الْمَالِكِ مِنْ جُمْلَةِ الشُّرُوطِ، شہید کیا فرماتے ہیں؟ تمام شروط حاصل ہیں الا رضا المالک، رضا مالک حاصل نہیں ہے، پھر رضا مالک کیا بلا ہے، وہ کیا شرط نہیں ہے؟ شیخ فرماتے ہیں کہ گویا شہید نے خود اعتراف کیا ہے، یہ جواب ہے شیخ اعظم کا رد ہے صحیح شہید کے اوپر کہ کیسے جو ہے شہید کی تقریر کا فساد ظاہر ہو گیا میرے جواب سے۔ وہ یہ ہے کہ شہید نے خود اعتراف کیا کہ ان رضا المالک من جملۃ الشروط، جملہ شروط میں سے ہے، جب شروط میں سے ہے تو فکیف یکون کاشفا، تو پھر یہ رضا مالک جب شروط میں سے ہے تو کیسے یہ کاشف واقع ہوگی ان وجود المشروط قبلہ، شرط سے پہلے ہی مشروط موجود ہونے کے بارے میں کیسے کاشف ہوگی؟ یعنی شرط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک شرط نہ آئے اثر مترتب نہیں ہونا چاہیے۔ کاشف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھلے اثر پہلے مترتب ہے، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں، شرطیت اور کاشفیت۔ شرطیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ شرط نہ آئے اثر مترتب نہیں ہوگا، کاشف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اثر مترتب ہو گیا ہے پہلے، اس چیز سے یہ کاشف ہے۔ تو ممکن نہیں ہے کہ فکیف یکون کاشفا عن وجود المشروط قبل رضا المالک، تو یہ دونوں ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا شہید نے خود کلام میں اعتراف کیا ہے کہ یہ رضا مالک شرط ہے، جب شرط ہے تو پھر جو ہے شرط کے آنے سے پہلے مشروط کیسے متحقق ہو گیا؟ یہی تو اشکال ہے، اسی لیے اہل کشف محتاج ہے اس بات کی طرف کہ بھئی اگر آپ لوگ کاشف ہونے کے اگر قائل ہو جائیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اثر حین العقد سے ہی حاصل ہوا ہے، اور یہ اجازت جو کہ طیب نفس اور رضا مالک کا نام ہے، اس کے آنے سے پہلے ہی وہ اثر کیسے مترتب ہوا؟ وہ اثر کیسے مترتب ہوا؟ علت تام ہونے سے پہلے ہی، سبب مکمل ہونے سے پہلے مسبب کیسے وجود میں آ گیا؟ علت تام ہونے سے پہلے ہی معلول کیسے وجود میں آ گیا؟ تو جب آپ شروط میں سے رضا مالک کو شرط مانتے ہیں تو شرط کے آنے سے پہلے ہی مشروط کیسے حاصل ہو گیا جو کہ ملکیت ہے؟ یہ لہٰذا اعتراض ہو گیا استدلال دلیل اول پر شیخ اعظم انصاری کا۔ اب آ جائے والدعوہ، یہاں سے صاحب جواہر نے ایک دعویٰ کیا ہے، وہ یہی چونکہ اشکال ذہن میں رکھیے کہ چونکہ کیسے ممکن ہے کہ کاشفیت کی بنا پر جو اشکال سامنے آتا ہے کہ اجازہ آنے سے پہلے اصل عقد پر ہی، عقد فضولی پر اثر کیسے مترتب ہوگا من حین العقد، یہ ہے محل کلام۔ چونکہ
اجازہ یعنی گویا رضائے مالک، طیب نفس مالک، اور عقد میں یہ طے شدہ بات ہے کہ عقد پلس رضائے مالک، یہ دو چیزیں ہوں تو پھر اثر مترتب ہوتا ہے، اور رضائے مالک آنے سے پہلے ہی اثر کیسے مترتب ہوگا؟ ایھا الکاشفیون، آپ جو ہے جواب دہ ہیں۔ تو پھر جو ہے یہ انہوں نے یہ دلیلیں پیش کی کہ جو ہے بھئی ہم اجازت کو صرف علامت مانتے ہیں، سبب تام خود عقد ہے، جو کہ پہلی دلیل ہے، اور تیسری دلیل بیان ہوگی۔ شیخ اعظم نے پہلی دلیل پر اعتراض کیا کہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اما صاحب جواہر نے ایک راہ حل نکالنے کی کوشش کی ہے، اس کو انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان کیا جائے گا۔